وہ یہ سمجھ رہا تھا کہیں بڑے خیمے میں بڑے محل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بہترین بڑے سے اعلیٰ لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے گلے میں سونے چاندی ہیرے جواہرات ہوں گے. تو وہ ڈرتا ہوا جا رہا ہے. ان صحابی نے بتایا یہاں چلے جائیں اور یہاں ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں. ایک جھوپڑی میں گیا. جانے کے بعد میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. جاتے ہی اس نے دیکھا یہ شاید کوئی نوکر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عاجزانہ زندگی گزاری کہ آپ جو کپڑے جو لباس پہنتے تھے ان میں پیوند لگے ہوتے تھے. جو دونوں جہاں کا سردار بن کے آ رہا ہے اس کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ ایک چرواہا بھی پہچان نہیں پا رہا ہے کہ کون سپہ سالار ہیں, کون کمانڈر ہیں. بہرحال یہ وہاں پہنچا, ملاقات ہوئی, بتایا کہ میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو. وہ چرواہا وہاں پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں اس نے معلوم کیا کہ حضرت میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے, آپ کی بنیادی دعوت کیا ہے, آپ یہاں آنے سے چاہتے کیا ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں اسے توحید کو سمجھایا, ایمان کے بارے میں سمجھایا, بتایا کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد مال و دولت حاصل کرنا نہیں ہے, تمہارے اوپر قبضہ کرنا نہیں ہے, تمہارے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے, تمہیں پریشان کرنا نہیں ہے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی انسانیت ہے, جتنے بھی لوگ یہ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں جو جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں, ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہر انسان, میرا ہر امتی جہنم کے راستے سے بچ کر کے جنت کے راستے پر آنے والا بن جائے. یہ ہمارے آنے کا مقصد ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں. بہت پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا. تو وہ سمجھ گیا تو اس کے دل میں بات آئی. اس نے کہا اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے اور آپ اپنی ایمان کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو میرا کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ایمان قبول کر لیا ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور تمہیں وہی حقوق ملیں گے جو تمام مسلمانوں کو ملتے ہیں. وہ چرواہا کہنے لگا کہ مجھے وہ تمام حقوق کیسے مل سکتے ہیں جو عام مسلمانوں کو ملتے ہیں, جبکہ میں چرواہا ہوں, میں غریب ہوں, میں کمزور ہوں اور میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے, میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میرا چہرہ سیاہ ہے اور میں بالکل کالا ہوں, مجھے کیسے وہ تمام حقوق حاصل ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہمارے مذہب اسلام کے اندر گورے میں, کالے میں, غریب میں, امیر میں, طاقتور میں, کمزور میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہمارے مذہب اسلام کے اندر, ہمارے دین اسلام کے اندر ہر ایک انسان برابر ہوتا ہے. ایک انسان مالدار ہے, دنیا کا بادشاہ ہے, ایک انسان فقر و فاقے میں ہے, وہ بھی ایمان والا ہے, وہ بھی ایمان والا ہے, دونوں اللہ کے یہاں برابر ہیں. ہاں اگر کسی انسان کا مقام اللہ کے یہاں بڑھتا ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے بڑھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے یہاں اگر کوئی زیادہ عزت والا ہے تو جس کے پاس میں زیادہ تقویٰ ہے, جس کے پاس میں زیادہ اللہ کا خوف ہے, جس کے پاس میں زیادہ اللہ کا ڈر ہے, جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا, اللہ کو منانے والا ہے, اس کا مقام اللہ کے یہاں بڑا ہوتا ہے. اگر وہ غریب ہے تو غریب کا مقام اللہ کے یہاں بڑا ہوا ہے. مالدار کا مقام مالداری کی وجہ سے اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. کوئی مالدار اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے میں تو بڑا مالدار ہوں, میرا مقام بہت بڑا ہے, میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں. نہیں, اللہ کے یہاں عزت اس آدمی کو ملتی ہے جو اللہ کو مناتا ہے, اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے یہاں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ ہمارے یہاں گورے کالے میں, غریب امیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تم غریب ہو صحیح, لیکن اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں بھی برابر کے حق ہمارے مذہب اسلام کے اندر ملیں گے. پھر اس نے سوال کیا اچھا
حضور مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور میں دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو میرے بدن کی بدبو کا کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا، میرے چہرے کی سیاہی کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو نے اسلام قبول کر لیا اللہ تبارک و تعالی تیرے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیں گے اور تیرے کپڑوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے لباس سے بدل دیں گے اور تیرے بدن کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو سے بدل دیں گے۔ بس یہ سننا تھا، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوا اور یہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اللہ کے نبی کے سینے سے لگ گیا۔ اس کے بعد میں معلوم کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ اب تو میں مذہب اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو چکا، اب مجھے یہ بتائیں کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو اب نماز کا وقت ہے کہ تیرے اوپر نماز فرض ہو، نہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کہ تیرے اوپر روزہ فرض ہو، نہ تیرے پاس میں مال ہے کہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، نہ تیرے پاس میں حج کے لیے مال و دولت ہے، نہ حج کا موقع ہے۔ بس اب تو ایک ہی فریضہ انجام دیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد چل رہا ہے، اللہ کے راستے میں صحابہ کرام اپنی جان و مال لٹا رہے ہیں، تم جا کر کے وہاں شریک ہو جا۔ چنانچہ کلمہ تو پڑھ چکا تھا، فوراً جو بکریاں لے کر کے چرانے آیا تھا ان بکریوں کو ہکایا اور خیبر قلعے میں بھیج دیا اور تلوار لے کر کے جہاد کے لیے نکل گیا۔ لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جب خیبر قلعہ فتح ہو گیا اور صحابہ کرام صحابہ کی لاش کو تلاش کرنے لگے تو وہاں صحابہ کی لاش میں ایک لاش یہ بھی ملی، کوئی نہیں پہچانتا تھا کیونکہ وہ لوگ مکہ سے مدینہ سے آئے ہوئے لوگ تھے صحابہ کرام، ان میں ایک اجنبی کالے چہرے والا اور لباس سے بدبو آ رہی ہے، وہ اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور لانے کے بعد میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر ایک انسان ایسا بھی ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے، نہ انصار میں سے ہے نہ مہاجرین میں سے ہے، یہ کون ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمایا یہ اسود رائی ہے اور جانتے ہو یہ ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے، یہ ایسا اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس نے اپنی زندگی میں نہ تو ایک وقت کی نماز پڑھی ہے، نہ اللہ کے سامنے ایک سجدہ کیا ہے، نہ ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ حج کیا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے بدن سے جو بدبو پھوٹ رہی تھی، جو بدبو آ رہی تھی، اللہ نے اس بدبو کو جنت کی خوشبو سے بدل دیا اور اللہ نے اس کو جنت الفردوس کا لباس عطا فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ ایک انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اسی کلمے کے پڑھنے کا نام ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور دراصل اللہ کی وحدانیت کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہم قول و قرار لے رہے ہیں۔ جیسے ایک انسان کہیں پر جاتا ہے اور دستخط کرتا ہے، اس کے اوپر شرائط لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھئی تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے، اس کے اوپر وہ انسان اپنے دستخط کرتا ہے کہ مجھے یہ ساری کی ساری شرائط منظور ہیں۔ ایسے ہی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں انسان ساری شرائط کو منظور کر لیتا ہے، اور وہ شرائط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماری دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے نظام کو اگر کوئی ذات چلا رہی ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے، یہ چیز اپنے دل کے اندر بسا لینا۔
یہ معاہدہ ہے، یہ قول و قرار ہے، اور صرف دل میں نہیں بسانا، صرف دل میں نہیں بسانا، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کی ہوتی ہے توحید، ایک توحید اعتقادی اور ایک توحید عملی۔ توحید اعتقادی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دل میں اس بات کا یقین اتار لینا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اور توحید عملی اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے عمل کے اندر بھی یہ بات آ جانا۔ ایسا نہیں دل میں تو ہمارے توحید ہے اور باہر نکلے کام دوسرا کر رہے ہیں، دل میں کچھ ہے کام دوسرا کر رہے ہیں، نہیں، جب ہمارے دل کے اندر اس بات کا یقین آ گیا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے تو اب ہمارے عمل کے اندر بھی یہ بات آ جانا۔ میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں۔ تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے اگر کوئی بیمار ہو گیا، توحید اعتقادی کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اس کا خیال اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اے اللہ، بیماری دینے والا تو ہی ہے، بیماری دینے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی بیماری نہیں دے سکتا، اور بیماری کے بعد شفا دینے والا بھی کون ہے؟ بیماری کے بعد شفا دینے والا بھی یا اللہ تو ہی ہے۔ یہ بات تو اپنے دل میں فرسٹ بسا لو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے، اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے، علاج کراؤ، بیماری بھی اللہ نے دی ہے، بیماری کا علاج کرانے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ اب ہم ڈاکٹر کے پاس میں پہنچے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جو ہم جا رہے ہیں اس میں ہمارا ڈاکٹر کے اوپر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی یقین کس کے اوپر ہو؟ یقین اللہ کے اوپر ہو۔ اللہ، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، ڈاکٹر صرف ذریعہ ہے، دوائی صرف ذریعہ ہے، علاج صرف ذریعہ ہے، ورنہ شفا دینے والا پھر بھی تو ہی ہے۔ تو عمل ہمارا اس طرح ہونا چاہیے، اور دوائی کے ساتھ میں سب سے پہلا کام یہ ہے علاج کراؤ اور اللہ سے دعا مانگو، نماز پڑھو۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی بیماری یا پریشانی مصیبت آتی تھی، سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا مانگتے۔ تو ہم ڈاکٹر کے پاس میں جائیں، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اللہ بیماری تو نے دی ہے، اس بیماری کو دور کرنا بھی تیرا کام ہے، میرا کام میں کر رہا ہوں، میرا کام ہے ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کرانا، ٹریٹمنٹ کرانا، وہ کام میں کر رہا ہوں، شفا دینا یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اے اللہ شفا دینا تیرے ہاتھ میں ہے، تو مجھے شفا عطا فرما۔ تو یہ عمل ہے ہمارا، دونوں چیزیں، دل میں بھی اس بات کا یقین ہو اور ہمارا عمل کے اندر بھی یہ بات آئے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ سے رو رو کر کے اپنی مصیبت کا حل مانگ۔ صرف بیماری کا نہیں بتا رہا، بیماری ایک مثال میں نے بتائی ہے۔ آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو، آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، ہر کام کے وقت میں آپ فوراً اللہ سے مانگو، اللہ کو کسی بھی حال میں نہیں بھولنا۔ یہ توحید اعتقادی اور توحید عملی کا تقاضا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور موسیٰ ان کا لقب ہے کلیم اللہ، کلیم کہتے ہیں بات کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو لقب ملا کلیم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے بات چیت کی، یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا، کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک جھاڑ ہے یعنی درخت ہے، اس درخت سے پتے لو اور وہ پتے پکا کر کے پی لو، تمہارا درد صحیح ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عمل کیا، فوراً گئے اور درخت سے پتے لیے اور وہ پتے پی لیے، کچھ دنوں تک صحیح رہے، اس کے بعد میں پھر درد ہو گیا۔ اب دوبارہ درد ہونے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے معلوم بھی کیا۔ دیکھو نبی جو ہوتے ہیں، نبی اللہ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے نعوذ باللہ بڑا گناہ تو دور کی بات، چھوٹا گناہ بھی نبی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوتا ہے، جیسے فرشتہ معصوم ہوتا ہے، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ایسے کسی نبی سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو کام نبی سے اللہ کراتا ہے، یہ ہمارے سبق کے لیے اللہ کراتا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے معلوم نہیں کیا، فوراً اس درخت کے پاس میں پہنچ گئے اور جانے کے بعد میں وہ پتے لیے اور پی لیے۔ اب درخت کم نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا، کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو گیا۔ اب جب درخت زیادہ بڑھا تو پھر اللہ سے درخواست کی، یا اللہ یہ کیا؟ پہلے آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس درخت کے پاس میں جائیں اور پتے لے لیں، درخت کم ہو جائے گا۔ میں گیا اور وہاں سے میں نے پتے لیے، درخت کم ہو گیا تھا۔ اب میں دوبارہ آیا اور آنے کے بعد میں جس طرح پہلے میں نے پتے لیے تھے اسی طرح اس مرتبہ بھی پتے لے لیے، لیکن درخت کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے اللہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ یقیناً پہلے انہی پتوں کے ذریعے سے تمہارے پیٹ کا درد کم ہوا تھا، لیکن ان پیڑ کے پتوں میں شفا نہیں ہے، ان پیڑ کے پتوں میں شفا نہیں ہے۔ پہلے ہم نے ان پیڑ کے پتوں کو حکم دیا تھا کہ تمہارے پیٹ کے درد کے لیے شفا بن جائیں، تو ان کے ذریعے سے تمہیں شفا مل گئی تھی، اور اس مرتبہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تو شفا نہیں ملی۔ تو معلوم ہوا یہ جو ہم علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر جو ہوتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کسی انسان کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو جا کے بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہوا ہے، تو وہ سر کے درد کی ٹیبلیٹ دیتا ہے۔ ایک انسان وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد میں سر کے درد کی ٹیبلیٹ لی، 10 منٹ میں آرام ہو گیا۔ پھر دوسرے انسان کے سر میں درد ہوا، وہ بھی اسی ڈاکٹر کے پاس میں گیا، اس کو بھی سر میں درد ہے، اس کو بھی ڈاکٹر نے وہی ٹیبلیٹ دی، لیکن اس کو آرام نہیں ہوا۔ تو مطلب کیا ہے؟ پہلے انسان کے لیے اللہ نے اس ٹیبلیٹ کے اندر شفا رکھ دی تھی، اور تمہارے لیے اللہ نے اس ٹیبلیٹ کے اندر شفا نہیں رکھی، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیسی دوائی دے دی، اس کو تو آرام ہو گیا، مجھے آرام نہیں ملا۔ اس سے بہت سارے ہوتے ہیں نا، مثلا کسی انسان کو کوئی پریشانی ہے، اب وہ کسی ہاسپٹل میں جا کے علاج کرا کے آیا، اب وہ گھر پہنچ گیا، وہ کسی کے سامنے اپنی پریشانی، اپنی بیماری بتاتا ہے کہ بھائی صاحب بڑے دنوں سے پریشان ہوں، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ایک کام کریں، فلاں ہاسپٹل میں چلے جائیں، بہت دور تو ضرور ہے، مہنگا بھی ہے، لیکن وہاں آپ جائیں، میں بھی گیا تھا، میں بھی صحیح ہو گیا۔ تو اب اس کا یقین یہی بن جاتا ہے کہ اب اس ہاسپٹل میں جاؤں گا تو صحیح ہو جاؤں گا، ورنہ صحیح نہیں ہوں گا۔ اب وہ وہاں جاتا ہے، اسے بیچاروں کو وہاں جانے کے بعد بھی شفا نہیں ملتی، اب آ کے مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ علاج کرتے رہو، کراتے رہو، اس ہاسپٹل کے اوپر بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ کے اوپر کرو۔ علاج کراؤ جہاں تمہارا دل مانتا ہے وہاں علاج کراؤ، لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر کرو۔ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے علاج کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک استاد صاحب نے ایک نصیحت بتائی تھی کہ 4 طریقے بیماری کے علاج کے ہوتے ہیں، ان 4 طریقوں سے اگر کوئی انسان علاج کرتا ہے تو انشاءاللہ اسے بہت جلد شفا مل جاتی ہے، اور 4 طریقوں میں سے اگر ایک طریقہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان پریشان رہتا ہے، دیر سے شفا ملتی ہے۔ آپ غور کے ساتھ میں سنیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا طریقہ جب بھی انسان بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنا۔ سب سے پہلا طریقہ اللہ سے دعا کرنا۔ دوسرا طریقہ ہے دوا کرنا۔ پہلا طریقہ دعا کرنا، دوسرا طریقہ دوا کرنا یعنی علاج کرانا، ٹریٹمنٹ کرانا، اور تیسرا طریقہ ہے جو ڈاکٹر پرہیز بتائے وہ پرہیز کرنا۔ ڈاکٹر نے کہا شوگر کا مریض ہے، میٹھا نہیں کھانا، اب وہ حضرت آئے ہیں اپنے گھر میں، آتے ہی میٹھا بناؤ ذرا میڈم، دل کر رہا ہے، اب آتے ہی میٹھا کھا رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی کرا رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوا کے ساتھ میں دعا بھی اور پرہیز بھی۔ اور چوتھا طریقہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر یقین بھی رکھنا۔ ایسا نہیں کہ ہمارا دل ڈگمگا رہا ہے، کبھی اس ہاسپٹل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کبھی اس کے پہلے ڈاکٹر کا علاج ختم نہیں ہوا دوسرے کے بارے میں سوچنے لگے، پھر اس کے بارے میں سوچنے، نہیں، یقین کے ساتھ میں دل جمع کر کے علاج کرو انشاءاللہ، اور اللہ سے ساتھ میں دعا کرتے رہو، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے رہو۔ ان 4 طریقے سے انشاءاللہ علاج کراؤ تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ پہلا طریقہ اللہ سے دعا، دوسرا طریقہ علاج یعنی دوا، اور تیسرا پرہیز، اور چوتھا ان تمام باتوں کے اوپر یقین کے ساتھ میں، دل لگی کے ساتھ میں کام کو کرتے رہو۔ بہرحال
یہ جو واقعہ میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا بتایا، اس کے ذریعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو حکم فرما دیتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے نفع دینے والی بن جاتی ہے، اور اللہ جس چیز کو حکم فرماتے ہیں کہ نقصان دینے والی بن جا تو وہ چیز ہمارے لیے نقصان دینے والی بن جاتی ہے۔ کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے نفع دینے والی نہیں ہوتی، کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے نقصان دینے والی نہیں ہوتی، نفع نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمارے دل کے اندر بس جانا اور ہمارے عمل کے اندر بھی یہ چیز آ جانا۔ جب انسان کے عمل کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، یعنی انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جاتا ہے، تو انسان اب اس کا دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اس کے دل میں اتر چکا ہے، اس کے دل میں ایمان کی محبت اتر چکی ہے۔ اب وہ ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے اس قدم سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اس کے دل میں ایمان کی محبت اتر چکی ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اتر چکا ہے۔ اب وہ ہر قدم کے اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے اس عمل سے اگر اللہ راضی ہوگا تو اس عمل کو کر لیتا ہے، لیکن اگر اس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس عمل کو کر جانے سے وہ رک جاتا ہے۔ اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم تمام مسلمان ہیں، سب سے پہلا ہمارا عقیدہ جو ہے عقیدہ توحید ہے۔ اس عقیدہ توحید کو ہم اپنی زندگی کے اندر بسا لیں۔ جب یہ ہماری زندگی کے اندر بس جاتا ہے تو انسان پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ پھر ساری دنیا مل کر کے اسے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آج ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ سب کسی اور چیز کی کمزوری نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اعمال کی کمزوری ہے۔ ہماری اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات، ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، ورنہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو اللہ کی قسم پوری دنیا کی طاقت مل کر کے ایک مسلمان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ساری دنیا مل کر کے ایک انسان کو موت دینا چاہے، اسباب بھی ان کے پاس ہوں، ذرائع بھی ان کے پاس ہوں، مال و دولت بھی ان کے پاس ہوں، اللہ اسے بچانا چاہے تو ساری دنیا اسے مل کر کے موت نہیں دے سکتی۔ یہ ہمارے دل کے اندر جب عقیدہ ہوگا تو ہم نڈر ہو کر کے زندگی گزاریں گے، بے خوف ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ صرف اللہ کا ڈر ہمارے دل میں رہنا چاہیے، کسی دنیا والے کا ڈر ہمارے دل میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے، جب انسان کا اللہ کے اوپر یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی ایسے ہی اترتی ہے۔ جب انسان اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ایسے اترتی ہے، اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پھر ایک مرتبہ کا واقعہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں دوپہر کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام سے حکم فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت آپ بھی آرام کر لیجئے اور میں بھی آرام کر لیتا ہوں۔ چنانچہ آرام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے اور اپنی تلوار جو تھی وہ درخت کی ٹہنی کے اوپر لٹکا دی، آرام فرما رہے ہیں۔ ایک کافر جو تھا وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اکیلے ملے اور میں اپنا کام کر لوں۔ چنانچہ اس نے موقع کو دیکھ کر کے فوراً وہاں پر پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار وہاں سے اٹھائی اور ننگی تلوار کو لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، ایک انسان ہے، کافر ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہتا ہے۔ ہمارے نبی کے ہاتھوں میں ایک لکڑی بھی نہیں ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ ایک مرتبہ اگر اس نے ہلکے سے ہاتھ سے یوں کر دیا تو ہمارے نبی کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ اس کے پاس میں سب اسباب موجود ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا ایمان جو ہوتا ہے اسباب کے اوپر نہیں ہوتا، ہمارا یقین اسباب کے اوپر نہیں ہوتا، ہمارا یقین اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس نے فوراً سوال کیا کافر نے کہ محمد مجھے یہ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا نہیں، اگر وہاں پر ہم موجود ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کوئی ہمارے سامنے
ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے اور ہم سے معلوم کرنے لگے بتا کون بچائے گا، تو ہم یہ کہیں گے بھائی تو ہی بچائے گا اور کون بچائے گا؟ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں، پیر پکڑتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور کون بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ ہم تو یہ کہتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا۔ جیسے ہی اس نے سوال کیا کہ بتا کون بچائے گا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان طیبہ سے فوراً ادا کیا، میرا اللہ بچائے گا اللہ۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے فوراً مدد ہوتی، اس کافر کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چھٹ کر کے زمین پر گری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں میں تلوار کو اٹھایا اور فوراً کہا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا۔ اب اس کافر کے پاس میں تو ایمان نہیں، وہ تو اللہ کو نہیں مانتا، وہ فوراً وہ ہاتھ جوڑ کے پڑ گئے۔ تو یہ ایمان کی بات ہوتی ہے۔ یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ یہ فرق ایمان سے آتا ہے، یہ فرق عقیدہ توحید سے آتا ہے۔ اللہ کے اوپر یقین کر لو اور نڈر ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہ پاؤں میں پڑ گیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر عقیدہ توحید کو مضبوط پکڑ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے۔ جب بھی کوئی ہمیں مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری مدد فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پھر اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال کلمہ توحید کے متعلق چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سنت ادا کریں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہیں بڑے خیمے میں، بڑے محل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بہترین بڑے سے اعلیٰ لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے گلے میں سونے چاندی ہیرے جواہرات ہوں گے۔ تو وہ ڈرتا ہوا جا رہا ہے۔ ان صحابی نے بتایا یہاں چلے جائیں اور یہاں ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔ ایک جھوپڑی میں گیا، جانے کے بعد میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جاتے ہی اس نے دیکھا یہ شاید کوئی نوکر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عاجزانہ زندگی گزاری کہ آپ جو کپڑے، جو لباس پہنتے تھے ان میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ جو دونوں جہاں کا سردار بن کے آ رہا ہے اس کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ ایک چرواہا بھی پہچان نہیں پا رہا ہے کہ کون سپہ سالار ہیں، کون کمانڈر ہیں۔ بہرحال یہ وہاں پہنچا، ملاقات ہوئی، بتایا کہ میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ چرواہا وہاں پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں اس نے معلوم کیا کہ حضرت میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کی بنیادی دعوت کیا ہے۔
آپ یہاں آنے سے چاہتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں اسے توحید کو سمجھایا، ایمان کے بارے میں سمجھایا، بتایا کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد مال و دولت حاصل کرنا نہیں ہے، تمہارے اوپر قبضہ کرنا نہیں ہے، تمہارے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے، تمہیں پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی لوگ یہ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، جو جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہر انسان، میرا ہر امتی جہنم کے راستے سے بچ کر کے جنت کے راستے پر آنے والا بن جائے۔ یہ ہمارے آنے کا مقصد ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ بہت پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، تو وہ سمجھ گیا تو اس کے دل میں بات آئی۔ اس نے کہا اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے اور آپ اپنی ایمان کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ایمان قبول کر لیا ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور تمہیں وہی حقوق ملیں گے جو تمام مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ مجھے وہ تمام حقوق کیسے مل سکتے ہیں جو عام مسلمانوں کو ملتے ہیں، جبکہ میں چرواہا ہوں، میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں اور میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میرا چہرہ سیاہ ہے اور میں بالکل کالا ہوں، مجھے کیسے وہ تمام حقوق حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہمارے مذہب اسلام کے اندر گورے میں، کالے میں، غریب میں، امیر میں، طاقتور میں، کمزور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر ہر ایک انسان برابر ہوتا ہے۔ ایک انسان مالدار ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، ایک انسان فقر و فاقے میں ہے، وہ بھی ایمان والا ہے، وہ بھی ایمان والا ہے، دونوں اللہ کے یہاں برابر ہیں۔ ہاں اگر کسی انسان کا مقام اللہ کے یہاں بڑھتا ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں اگر کوئی زیادہ عزت والا ہے تو جس کے پاس میں زیادہ تقویٰ ہے، جس کے پاس میں زیادہ اللہ کا خوف ہے، جس کے پاس میں زیادہ اللہ کا ڈر ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو منانے والا ہے، اس کا مقام اللہ کے یہاں بڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو غریب کا مقام اللہ کے یہاں بڑا ہوا ہے۔ مالدار کا مقام مالداری کی وجہ سے اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ کوئی مالدار اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے میں تو بڑا مالدار ہوں، میرا مقام بہت بڑا ہے، میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، نہیں۔ اللہ کے یہاں عزت اس آدمی کو ملتی ہے جو اللہ کو مناتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے یہاں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ ہمارے یہاں گورے کالے میں، غریب امیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تم غریب ہو صحیح، لیکن اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں بھی برابر کے حق ہمارے مذہب اسلام کے اندر ملیں گے۔ پھر اس نے سوال کیا اچھا حضور مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور میں دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو میرے بدن کی بدبو کا کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا، میرے چہرے کی سیاہی کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو نے اسلام قبول کر لیا اللہ تبارک و تعالی تیرے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیں گے اور تیرے کپڑوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے لباس سے بدل دیں گے اور تیرے بدن کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو سے بدل دیں گے۔ بس یہ سننا تھا، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوا اور یہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اللہ کے نبی کے سینے سے لگ گیا۔ اس کے بعد میں معلوم کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اب تو میں مذہب اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو چکا، اب مجھے یہ بتائیں کرنا کیا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو اب نماز کا وقت ہے کہ تیرے اوپر نماز فرض ہو، نہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کہ تیرے اوپر روزہ فرض ہو، نہ تیرے پاس میں مال ہے کہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، نہ تیرے پاس میں حج کے لیے مال و دولت ہے، نہ حج کا موقع ہے۔ بس اب تو ایک ہی فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد چل رہا ہے، اللہ کے راستے میں صحابہ کرام اپنی جان و مال لٹا رہے ہیں، تم جا کر کے وہاں شریک ہو جاؤ۔ چنانچہ کلمہ تو پڑھ چکا تھا، فوراً جو بکریاں لے کر کے چرانے آیا تھا ان بکریوں کو ہکایا اور خیبر قلعے میں بھیج دیا، اور تلوار لے کر کے جہاد کے لیے نکل گیا۔ لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جب خیبر قلعہ فتح ہو گیا اور صحابہ کرام صحابہ کی لاش کو تلاش کرنے لگے، تو وہاں صحابہ کی لاش میں ایک لاش یہ بھی ملی، کوئی نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ وہ لوگ مکہ سے مدینہ سے آئے ہوئے لوگ تھے صحابہ کرام۔ ان میں ایک اجنبی کالے چہرے والا اور لباس سے بدبو آ رہی ہے، وہ اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور لانے کے بعد میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اندر ایک انسان ایسا بھی ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے، نہ انصار میں سے ہے نہ مہاجرین میں سے ہے، یہ کون ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمایا یہ اسود رائی ہے، اور جانتے ہو یہ ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے، یہ ایسا اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس نے اپنی زندگی میں نہ تو ایک وقت کی نماز پڑھی ہے، نہ اللہ کے سامنے ایک سجدہ کیا ہے، نہ ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ حج کیا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے بدن سے جو بدبو پھوٹ رہی تھی، جو بدبو آ رہی تھی، اللہ نے اس بدبو کو جنت کی خوشبو سے بدل دیا، اور اللہ نے اس کو جنت الفردوس کا لباس عطا فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ ایک انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اسی کلمے کے پڑھنے کا نام ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور دراصل اللہ کی وحدانیت کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہم قول و قرار لے رہے ہیں۔ جیسے ایک انسان کہیں پر جاتا ہے اور دستخط کرتا ہے، اس کے اوپر شرائط لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھئی تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے، اس کے اوپر وہ انسان اپنے دستخط کرتا ہے کہ مجھے یہ ساری کی ساری شرائط منظور ہیں۔ ایسے ہی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں انسان ساری شرائط کو منظور کر لیتا ہے، اور وہ شرائط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماری دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے نظام کو اگر کوئی ذات چلا رہی ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے، یہ چیز اپنے دل کے اندر بسا لینا، یہ معاہدہ ہے، یہ قول و قرار ہے۔ اور صرف دل میں نہیں بسانا، صرف دل میں نہیں بسانا، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کی ہوتی ہے توحید، ایک توحید اعتقادی اور ایک توحید عملی۔ توحید اعتقادی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دل میں اس بات کا یقین اتار لینا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اور توحید عملی اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے عمل کے اندر بھی یہ بات آ جانا۔ ایسا نہیں دل میں تو ہمارے توحید ہے اور باہر نکلے کام دوسرا کر رہے ہیں، دل میں کچھ ہے کام دوسرا کر رہے ہیں، نہیں، جب ہمارے دل کے اندر اس بات کا یقین آ گیا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے تو اب ہمارے عمل کے اندر بھی یہ بات آ جانا۔ میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے اگر کوئی بیمار ہو گیا، توحید اعتقادی کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اس کا خیال اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اے اللہ، بیماری دینے والا تو ہی ہے، بیماری دینے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی بیماری نہیں دے سکتا۔ اور بیماری کے بعد شفا دینے والا بھی کون ہے؟ بیماری کے بعد شفا دینے والا بھی یا اللہ تو ہی ہے۔ یہ بات تو اپنے دل میں فسٹ بسا لو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے۔